چشتی پیر ہے مثال کے طور پر، ان کے ابا کا عرص ہے، تو کیا کہے گا؟ اچھا اب وہ پیر تو تقریر نہیں کرتے عام طور پر، عالم دین تقریر کرتے ہیں، ان کے بلائے آؤ بھائی تقریر کرنی ہے، اب وہ تقریر کرے گا، عالم دین پیسے دیتے ہیں ان کو، جہاز کی ٹکٹ بھی دیتے ہیں، ساتھ پیسے بھی دیتے ہیں، عالم دین جو ہے وہ آیا تقریر کرے گا، اللہ یہاں سے شروع کرے گا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کیا ہو گئے کر دو، وہ پیسے کے لیے کہہ رہے ہیں، اسی کمائی میں ضائع ہوگی مولوی کی۔ ایک بزرگ تھے وہ فوت ہو گئے، ان کے ذکر چھوڑ دو، ان کے پاس کیا ہے کچھ لوگ کہ دیکھو جی میلاد شریف ہے، میلاد کا زمانہ ہے، ہم نے مسجد میں سیرت پر ایک جلسہ کرنا، آپ تشریف لاؤ۔ تو مولانا بڑے مشہور آدمی سے ٹھیک ہے آپ بولو کیا معاوضہ دو گے؟ آپ بولو۔ میں نے کہا یہ مانتا لے گئے 1000 روپے۔ میں نے کہا ہم تو غریب مسجد ہے ہماری، چھوٹی مسجد رہتے اس لیے ہم لوگ کو 5 روپے۔ میں نے کہا 5 روپے دینا ہے تو میرے بیٹے کو لے جاؤ۔ اب وہ یہ کہے کہ میں حضور پاک کے بدلے میں خادم ہوں، رسید کرتے تو ایسے کرتے کہ ایسے لگے جیسے کہ یہ بڑا ہی مجھے حضور پاک کو قبول کرنے والا ہے، غزالی دورہ اور محبت زمانہ اور ادھر سے ادھر اور کون سے کیا 1000 روپے سے کم بات نہیں کرتا، بیان تقویٰ توکل طہارت و توبہ بغیر دام کے بولے تو یہ کہاں کامی، یہ تو دام کے بغیر بولتا نہیں ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہا خدا نے کہ جو اس کی راہ مر گیا شہید ہوا، خدا کی راہ میں جو مر گیا شہید ہوا، اس لیے پوچھو جناب راہ خدا آپ کو ملی کہ نہیں؟ سب شہید ہونے کا پیغام دے تجھے راہ نہیں ملی آج تک؟ تو مولوی راہ بتائے گا اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والا آگے کان میں پوچھو کہ تمہیں راہ ملی ہے کہ نہیں ملی شہید ہونے والی؟ اسے کبھی نہیں ملے گی، اس کو زندہ نہیں ملے گی۔ تو یہ تو آپ پرانی بات کر رہے ہیں۔ اب اصل میں کہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ انسان ہے جس کو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ بڑا متین ہوگا، سنجیدہ ہوگا، بڑا دم خم ہوگا اور لباس عطر میں ڈوبا ہوا ہوگا اور دل فکر میں ڈوبا ہوا ہوگا، تو مولوی ہوتا ہے۔ اب بات میں اس کا ذکر آپ کیا لے کے بیٹھ کے، یہ ویسے ہی ایسے ہوتا ہے، یہ ذکر کرے کسی بزرگ کا بھی ذکر کرے تو آپ یہ سمجھے کہ یہ پیسے کا ذکر کر رہے ہیں، اس لیے وہ کتابوں سے پڑھ کے نہ آگے ذکر کر دیتا ہے، شروع کر دیتا ہے اور یہ کہا تیرا تو عقیدہ نہیں ہے، تو کیسے ہو گیا؟ ایک آدمی جس کا عقیدہ نہیں ہے بزرگان دین کو ماننے کا تو اوقاف میں ملازمت کر سکتا ہے؟ وہ سارے کر رہے ہیں، یعنی کہ اوقاف کے اندر وہ سارے کے سارے وہ لوگ ملازم ہیں علماء صاحبان جو اور بزرگان دین کو مانتے نہیں ہیں، اور اوقاف ان کے مزاروں کی دیکھ بھال کرنے والا ادارہ ہے، تو ان بزرگوں کے مرے ہوئے بزرگوں کی کمائی کھاتے ہیں اور اپنے آپ کے بدلے پہ سمجھتے ہیں کہ ان بزرگوں کے ان کے نام تو پال رہے ہیں، آج بھی پال رہے ہیں اور مانتے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے یہ بڑے غور والی باتیں ہیں، لمبی چوڑی کہانی ہے، علماء کبھی نہیں کام آئے گا، جب بھی کبھی کوئی کام آئے گا کوئی درویش فقیر ہی کام آئے گا۔ ابھی ایک بزرگ میں خواجہ غریب نواز جسے آپ کہتے ہیں، یہ تو کوئی نہیں انہوں نے کتاب لکھی ہو کہ فلسفہ دین کیا ہے یا دینی طریقہ کیا ہے، اتنا پتا ہے کہ ایک ایسی دیگ پکاتے تھے جس سے 120 من چاول پڑتے تھے روز۔ اب یہ آدھا شہر پال دیے کہ یہ ایمان تمہارا ٹھیک ہو جائے گا، چل تم بیٹھ کے چال چال کھاؤ، کھانا پینا کر لے، اس کے بعد اللہ کو یاد کریں گے، چلو پھر گھر چل جائیں گے۔ یہ دین ہو گیا مکمل۔ نماز پڑھتے سارے پڑھتے ہیں، اب بھی پڑھتے ہیں، اور دل سے جو اندیشہ نکال لو غریبی کا، اگر وہ نکل گیا تو پھر سارا کا سارا دین ہو گیا مکمل۔ اندیشہ، غریبی کا اندیشہ سب سے بڑا۔ آج کے انسان کو موت کا فکر نہیں ہے، غریبی کا فکر ہے۔ کہ موت آئے تو ایک دفعہ آئے گی نا، آتی ہے روز کی جو موت آتی ہے غریبی کی، یہ کیا بنے گا؟ اس لیے آج کے مسلمان کو دقت، ہمارے پاکستان میں مسلمان کو دقت جو ہے نا وہ صرف یہی ہے کہ ان کے پاس مال کی کمی ہے، کہیں کوئی تیل شیل نکل آ جائے تو حالات ہی بہتر ہو جائیں، ایسا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، پھر گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ دعا یہ کیا کرو کہ آپ کو غریبی جو ہے وہ کافر نہ بنا دے، بیماری کافر نہ بنا دے، آپ کو صدمہ کافر نہ بنا دے،
آپ کو دکھ لیا وہ کافر نہ بنا دے، کافر ہو ایک تو ایمان چل جاتا ہے، غریب آدمی کا ایمان مشکل سے محفوظ ہوتا ہے، اور غریبی یا بہت بڑا ایمان دے گی یا بہت بڑا ایمان ضائع کرے گی، یہ دعا یہ کرو۔ اور لوگوں کے ساتھ میں دوسری بات بتاتا ہوں آپ کو، یہ عملی بات، لوگوں کے ساتھ دین نہ ڈسکس کیا کرو، دین تمہارے اصلاح کے لیے، کس کے لیے؟ اصلاح کے لیے، اصلاح کے لیے نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو، دین کس کے لیے؟ اصلاح کے لیے۔ جب تم اصلاح یافتہ ہو گئے تو اس کے ذریعے خدمت کرو لوگوں کا، دین ہے۔ اور جو تمہارے ساتھ محبت کرنے والا ہے، تم مسجد میں چلے جاؤ نماز پڑھنے کے لیے، جو محبت کرنے والا ہے چپکے سے پیچھے آ جائے گا، جو آسان سی بات ہے، یہ کام تم کرتے رہتے ہو۔ تو دین جو ہے اس کا اصل کام یہ ہے کہ تم لوگوں کے اندر اس کی اسپرٹ پیدا کرو، دینی جذبہ پیدا کرو، اور خود بخود ہی بدلے میں دین باہر ہو جاتا ہے اور دیشہ نکل جائے۔ غریبی اور بیماری، اس سے اللہ تعالیٰ پھر آپ کو محفوظ رکھے گا۔ دعا یہ کی کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔